قرآن کا پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ ایک حکم تھا، پڑھ۔ اچھا، تو آئیے اس ایک لفظ میں جو گہرائی چھپی ہے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اس گفتگو میں ہم قرآن کے اسی پہلے حکم یعنی پڑھے کے پیچھے جو گہرے معنی ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی بنیاد سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو پڑھ کا جو حکم ہے وہ صرف کتابیں پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، یہ ایک سفر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سفر کی منزل کیا ہے؟ انہی آیات کے مطابق وہ منزل ایک ایسی حالت ہے جسے اکرم کہا گیا ہے، یعنی سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ صاحب کرامت بن جانا۔ اور یہیں سے بات آتی ہے ایک بہت اہم تصور کی، یعنی کرامت یا بزرگی کی، ایک ایسا لفظ جسے اکثر سچ کہیں تو غلط سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ کرامت کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھا دیا، کوئی مافوق الفطرت کام کر دیا۔ لیکن قرآن کی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اصل کرامت کوئی باہر کی چیز نہیں، بلکہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ یہ کردار کی بلندی ہے، مطلب ہر طرح کی پستی، حسد اور گھٹیا پن سے خود کو اوپر اٹھا لینا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک امام کا یہ واقعہ سنیے۔ یہ حقیقی بزرگی کی بہترین مثال ہے کہ جب منفی رویے کا سامنا ہو تو جواب انتقام سے نہیں بلکہ فضل اور مہربانی سے دیا جائے۔ تو اگر بزرگی ہماری منزل ہے تو وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ گزرتا ہے ایک خاص قسم کے علم سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ علم آخر ہے کیا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ علم سے کیا مراد ہے۔ کیا یہ صرف معلومات یعنی انفارمیشن اکٹھے کر لینا ہے؟ نہیں، یہاں معلومات اور حقیقی علم یعنی علم کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سچ پوچھیں تو اس روحانی سفر کا سارا نقطہ ہی اسی فرق کو سمجھنا ہے کہ معلومات جمع کرنا ایک چیز ہے اور علم حاصل کرنا بالکل دوسری۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ معلومات یعنی انفارمیشن ایک بیرونی ڈیٹا کی طرح ہے جو ہمارے ذہن میں سٹور ہوتی ہے اور اسے بھلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن حقیقی علم وہ روح کا ایک نور ہے، وہ انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، وہ دل کو روشن کرتا ہے اور پھر کبھی جدا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ خدائی نور ملتا کیسے ہے؟ یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا، اس کے لیے کردار اور عمل کی کچھ خاص شرائط ہیں۔ یہ ایک تحفہ ہے، ایک نور جو اللہ کی طرف سے کسی اہل دل میں رکھا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد تقویٰ اور خلوص ہے۔ آیات میں آگے ذکر ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ یہ جو قلم کا لفظ ہے نا، یہ خود ایک بہت ہی گہرا استعارہ ہے۔ ذرا سوچئے، جیسے انسانی ٹیکنالوجی ایک عام قلم سے ترقی کر کے لیزر تک پہنچ گئی جو ایک چھوٹی سی ڈسک پر پوری لائبریری لکھ دیتی ہے، اسی طرح خدا کا قلم تو وہ ہے جو پوری کائنات پر لکھ رہا ہے، ہر طرف نشانیاں اور حکمت کندہ کر رہا ہے ہمارے پڑھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے کا اصل اور حتمی مطلب صرف الفاظ پڑھنا نہیں، بلکہ اس پوری کائنات میں جو کچھ لکھا ہے، فطرت میں، خود ہمارے اندر، ان سب نشانیوں کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کا پہلا حکم صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ تو انسان کی روحانی ترقی کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ حکم ہے پڑھو، منزل ہے بزرگی، اور راستہ ہے حقیقی علم۔ یہ سب کچھ پہلے لفظ میں ہی پوشیدہ ہے، اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ خدا کی نشانیاں تو ہر طرف لکھی ہیں، آج ہم ان میں سے کیا پڑھ رہے ہیں؟